السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے لوگ ہی تبلیغ کے مخالفت کرتے ہیں، اور اس وقت میں جو مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ میں کیا جا رہا ہے وہ بہت ہی برا کیا جا رہا ہے۔ شاید کہ ان لوگوں کو تبلیغ کی ہوا بھی نہ لگی ہو، ورنہ تبلیغ کے اندر لگنے کے بعد میں لوگوں کی زندگی بدلتی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو تبلیغی کہلاتے ہیں اور تبلیغ میں وقت لگانے کے بعد فتنہ فساد پھیلانا شروع کرتے ہیں۔ ہم بات کرنے والے ہیں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی شخصیت کے متعلق۔ بر صغیر میں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ایسا ہو کہ جو مسلمان مولانا طارق جمیل صاحب کو نہ جانتا ہو، ورنہ اکثر لوگ مولانا طارق جمیل صاحب سے بہت اچھی طرح واقفیت رکھتے ہیں، ان کے ویڈیوز سنتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہزاروں لوگوں کی زندگی بدلی، تبلیغ کے ذریعے سے ہزاروں لوگ راہ راست پر آئے۔ ایسے وہ لوگ جن کے گھر بالکل اجڑ چکے تھے، بگڑ چکے تھے، مولانا طارق جمیل صاحب کی ویڈیوز کو دیکھ کر کے اور ان کے بیانوں کو سن کر کے اپنی زندگی کو سنوارا۔ آج وہاں پر یہ کیفیت بنی ہوئی ہے۔ اگر حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو راوند سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو طرح طرح سے ستایا جا رہا ہے باتوں کے ذریعے سے۔ بس یہی نہیں بلکہ مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے راستے بھی روکے گئے، ان کی گاڑیوں کو بھی روکا گیا، اور ان کی جس روڈ پہ جا رہے ہیں اس روڈ پہ گڑھے بھی کھودے گئے کہ مولانا طارق جمیل آگے قدم نہ بڑھا سکے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب بیان کرنے کے کوئی بھوکے نہیں ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب وہ شخصیت ہیں جن کی تاریخیں پوری بھری رہتی ہیں، بیان کر کر کے تھک چکے ہوتے ہیں۔ اب وہ نہیں چاہتے کہ ہم زبردستی بیان کریں۔ اصل وجہ کیا ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مولانا طارق جمیل صاحب سے عداوت، بغض، حسد کرنا شروع کر دی، اور اکثریت لوگ وہ ہیں جو مولانا طارق جمیل صاحب کو وہاں پر بھی ابھی چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب یہاں پر آئیں، ان کے وعظ ہوں۔ برسوں سے، کئی سالوں سے مولانا طارق جمیل صاحب کے وہاں پر بیانات ہو رہے ہیں اور اس سے امت کو فائدے پہنچ رہے ہیں۔ اب کچھ لوگ دعوت و تبلیغ میں سے ہی اٹھے اور اس ماحول کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک شہرت، ایک عزت بہت ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ عزت دیکھی نہیں جاتی، شہرت دیکھی نہیں جاتی کہ اتنی عزت کیسے ہو گئی، اتنی شہرت کیوں ہو گئی۔ ان کو کسی طریقے سے گرایا جائے اور ہم آگے بڑھیں، ہمارا نام روشن ہو۔ یہ یاد رکھیں، جس کو اللہ تعالیٰ بڑھانا چاہتا ہے اس کو دنیا کے لوگ نہیں گرا سکتے۔ اللہ جس کو گرانا چاہتا ہے دنیا کے لوگ اس کو نہیں بڑھا سکتے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو صرف پاکستان ہی میں نہیں سنا جاتا ہے، بلکہ بر صغیر میں جو ہے مولانا طارق جمیل صاحب کو سنا جاتا ہے۔ لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، ان کو فالورز ہیں، ان کو چاہتے ہیں۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے رکاوٹیں بنائی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، کہا تھا کہ دعوت و تبلیغ کے کام کو دعوت و تبلیغ کے ہی ساتھی بگاڑیں گے، خراب کریں گے۔ اب وہ بات آج حقیقت میں ثابت ہو رہی ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو اتنے بڑے داعی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اتنا شرف سے نوازا ہے کہ مسلمان تو مسلمان ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانوں کو جو ہے سکھ لوگ بھی سنتے ہیں، غیر مسلم بھی سنتے ہیں، کیونکہ ان کی بیانوں میں پیار و محبت، اخلاقات اتنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اخلاق اخلاق اخلاق، ہر بات میں مولانا طارق جمیل صاحب اخلاق پیش کرتے ہیں، صبر۔ لیکن آج مولانا طارق جمیل صاحب جو آڈیوز ریکارڈ کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں،
شاید کہ کچھ زیادہ ہی ستایا گیا ہے، جس کی وجہ سے اب صبر کا پیمانہ بھر چکا۔ تو اس طریقے سے اتنے بڑے عالم دین کے ساتھ میں لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ علماء کی نگرانی میں اگر کام کریں گے تو الحمدللہ فائدہ ہوگا۔ ان سے بغض حسد رکھ کر کے کام کریں گے، کام آگے نہیں بڑھے گا۔ کام بتانے والے کون ہیں؟ علماء کرام ہیں، آج ان کو ہی دور کیا جا رہا ہے۔ یہ دعوت و تبلیغ کے ساتھی جو پاکستان میں اس وقت چل رہا ہے، بہرحال بہت ہی برا ہو رہا ہے، وہاں پر ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور جو لوگ یہ فساد پھیلا رہے ہیں وہ اپنی عزت کمانا چاہتے ہیں، اور عزت یوں ہی نہیں ملے گی جب تک اللہ نہ چاہے۔ دعا کریں اللہ تعالی حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو جو ہے تعدیر قائم و دائم فرمائے، ان کے ذریعے سے پوری امت کو جو ہے اللہ تعالی مسائل اور تبلیغ کے بیانوں کے ذریعے سے فائدہ پہنچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔